بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. دارالحکم آن لائن لیکچرز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اسٹوڈنٹس، آج ہم سال اول جماعت نہم سبق نمبر 3 حصہ نثر سر سید احمد خان آپ کا تعارف اور آپ کے لکھے ہوئے سبق جو کہ صنف کے اعتبار سے مضمون ہے کاہلی کو پڑھیں گے. اسٹوڈنٹس، سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں آپ کی وفات ہوئی. سر سید کے موروث اعلیٰ یعنی آپ کے جو آباء و اجداد تھے وہ شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے تھے. مغلیہ دربار کے بڑے عہدوں پر فائز رہے. سر سید نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی، یعنی جو اس وقت کا جو جیسے تعلیم حاصل کی جاتی تھی. سب سے پہلے عدالت میں بطور سررشتہ دار کام کیا. یہ سررشتہ دار جو ہے یہ ایک عہدہ تھا، اور پھر ترقی کر کے منصف ہو گئے، یعنی آپ جج بھی بنے. سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے. انہوں نے پہلے ایک انگریزی اسکول مراد آباد اور پھر غازی آباد میں کھولا. 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی جو بعد ازاں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار دیا. انگریزی سے اردو میں تراجم کر کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، یعنی جو انگلش بکس تھیں ان کا ترجمہ کیا گیا اردو میں تاکہ ان کی صحیح سمجھ بوجھ ملے. 1870 میں علمی و ادبی رسالہ تہذیب اخلاق جاری کیا. اس رسالے کی پروردہ نسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے. اسٹوڈنٹس، اب آخری جو ہے پیراگراف کیجیے. سر سید ایک بڑے مصلح اور ممار قوم ہونے کے یعنی رہنما ہونے کے علاوہ وہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی ہیں، یعنی انہوں نے بہت اچھی جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھی ہیں. اسٹوڈنٹس، بڑا امپورٹنٹ MCQ ہے، انڈر لائن کیجیے کہ انہوں نے کتنی جو ہے وہ کتابیں لکھی. تو آپشنز میں 30 سے زائد تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے. ان کے علاوہ ان کی اہم تصانیف میں آثار السنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہے. اسٹوڈنٹس، اب ہم ان کے لکھے مضمون کی طرف چلتے ہیں جو کہ کاہلی کے نام سے آپ کی کتاب میں شائع ہے. اسٹوڈنٹس، سبق سے پہلے میں آپ کو اس کا انٹروڈکشن دینا چاہوں گا کہ کاہلی اصل میں مصنف نے کس چیز کو کہا ہے. مصنف کے مطابق یا کاہل لفظ سننے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کاہلی یا کاہل سے مراد وہ شخص ہے جو ہاتھ پاؤں کی محنت نہ کرے، سارا دن جو ہے وہ فارغ بیٹھا رہے اور کوئی کام کاج نہ کرے، ہاتھ پاؤں کی محنت نہ کرے، وہ کاہل ہے. لیکن مصنف نے یہاں پر کاہل یا کاہلی سے مراد ایک ایسی چیز بیان کی ہے کہ جس کا تعلق آپ کے دل و دماغ سے ہے، آپ کے احساسات سے ہے. مصنف کے مطابق وہ شخص کاہل ہے کہ جس کے دل میں کوئی کام کرنے کی لگن، شوق یا جذبہ نہ ہو. اصل میں وہ کاہل ہے جو اپنے دل کی طاقت کو بیکار چھوڑ دے، جس کے پاس کوئی مقصد ہی نہ ہو زندہ رہنے کا یا زندگی گزارنے کا
یا اسے اپنے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد پتہ نہ ہو یا وہ جاننے کی کوشش نہ کرے، اصل میں وہ کاہل ہے۔ اب سبق شروع کرتے ہیں۔ دراصل یہ جو مضمون ہے یہ اسپیشلی مسلمانوں کے لیے لکھا گیا تاکہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنی خودی کو پہچانے، کہ جس کا سبق ہمیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ پڑھا گئے ہیں اور دے کے گئے ہیں کہ خود شناسی کیا ہے، ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم یہاں آ کر کیا کام کریں گے، اور اگر ہم نے اپنا مقام ایک آزادی حاصل کرنی ہے تو پھر ہمیں کاہل نہیں ہونا۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ یہ ورڈ معنی نہیں ہوتا یا معنی نہیں ہوتا، اس کا صحیح جو تلفظ اور پروننسیشن ہے وہ معنی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، چستی ہوشیاری، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو، یعنی دل کی جو طاقت ہے اس کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ مصنف سر سید احمد خان کے نزدیک اصل کاہلی اپنے دل کی طاقت کو بیکار چھوڑ دینا ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کوئی محنت نہیں کریں گے تو پھر آپ کھائیں گے کہاں سے؟ ایون کہ جب آپ کو کھانا بھی کھانا ہے، چاہے آپ کو کوئی اور لا کے دے رہا ہے، تو اس کے لیے آپ اپنا ہاتھ تو چلائیں گے نا، ہاتھ سے اپنا کھانا منہ تک لے کے جائیں گے، یا وہ بھی آپ کو کوئی اور کھلا دے، ایسا ممکن ہے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بمجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی اگر انسان کے پاس کوئی وسائل نہ رہیں، انسان کے پاس جو ہے وہ سارے پیسے ختم ہو جائیں، تو لیکن پھر بھی اسے یہ ضرورت پڑے گی، کیونکہ وہ کھائے گا تو زندہ رہے گا، اس لیے وہ لازمی اور بمجبوری محنت ضرور کرے گا۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بمجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑ دی جاتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے۔ طبیعت ثانی یعنی دوسری ان کی طبیعت، اس سے مراد عادت ہو جاتی ہے۔ مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت یا ضرورت نہیں، وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ صاحب نے وہ سنا ہوگا کہ خالی جو ذہن ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، تو اس لیے مصنف ہمیں بتا رہا ہے کہ کسی نہ کسی فکر و کوشش میں خود کو مصروف رکھنا ہے۔ پھر آگے مصنف کہتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور ہزار پڑھے لکھوں میں شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ وہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے، لیکن اگر انسان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے، وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، جیسے ارسطوٹل نے کہا، جو ارسطو ہے اس نے کہا کہ مین از اے سوشل اینیمل، کہ انسان جو ہے ایک سماجی جانور ہے، تو مصنف کے نزدیک بھی ایک جانور ہے انسان، یا حیوان آپ سمجھ لیں، اور جبکہ اس کے
دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی، وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، دا گریٹ کریچر، کہ یعنی کہ تمام مخلوقات سے افضل اس کو قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ افضل کیسے بنتا ہے؟ اپنے کام کی وجہ سے۔ اگر انسان اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ جاتا ہے اور اسی طرح زندگی گزارتا ہے جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اپنے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے زندگی گزارتا ہے، تو وہ اشرف المخلوقات کے درجے پر اشرف مخلوق بن جاتا ہے۔ اور اسی کے برعکس اگر وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دے گا، کوئی اس کے اندر تحریک نہیں رہے گی، کوئی موومنٹ نہیں ہوگی، تو وہ دوسرے جانوروں کی طرح وہ بھی جانور ہی کہلائے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہمارے ہاں انسان تو بہت ہے لیکن انسانیت نہیں ہے۔ تو ہر کوئی انسان اپنے آپ کو کہنے کا حق رکھتا ہے، لیکن اصل چیز انسانیت ہے، ہیومینٹی ہے، اور انسانی صفت کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ اب مصنف کہتا ہے کہ ایک ایسے شخص کی حالت کا خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے لیے حاصل کرنے میں اس کو چندہ یعنی ہرگز تھوڑی بہت بھی محنت نہ کرنی پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاخراج داروں کا حال تھا۔ یعنی جو انگریز تھے، فرنگی تھے، عیش کرنے تو آئے تھے یہاں ہندوستان۔ لاخراج دار یعنی لاخراج دار سے مراد وہ لوگ جو ٹیکس ادا نہیں کرتے تھے، وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے، مائل ہوتے جائیں گے، مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، کمار بازی یعنی جوا اور تماش بینی کا عادی ہوگا، یعنی کھیل تماشے دیکھنے کا، اور یہی سب عادتیں باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ a man is known by the company he keeps، کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اگر ایک شخص میں وحشیانہ شوق آ جائیں گے تو ظاہری سی بات ہے اس کے دوست جو ہیں وہ ایسے دوستوں کو ڈھونڈے گا، ایسی کمپنی کو ڈھونڈے گا جو وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوگی۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہوار بدسلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ہمارے یہاں ہمارے اس معاشرے میں بہت سے ایسے وزادار وحشی پائے جاتے ہیں جنہوں نے شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے اور اندر سے وہ انتہائی منافق اور وحشی پائے جاتے ہیں۔ دنیا کی نظر میں وہ نہایت شریف اور معزز ہوتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر وہ انتہائی حیوان صفت ہوتے ہیں۔ مصنف پھر کہتا ہے کہ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے بہت سے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قواعد دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے اور ولایتوں میں خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قواعد دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا، اور اس کا بھی یہی سبب ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا۔ یعنی یہی وجہ مصنف بیان کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم مجبور اور لاچار ہو گئے۔ اگر ہم قواعد قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے
کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو، کیوں کر، کیسے، ہاؤ کیسے. اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر، یعنی کیسے رفع ہو. غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے. اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے. مقالات سر سید حصہ پنجم. اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا چیپٹر آبجیکٹو میں آپ کو کروا دیتا ہوں. روٹی پیدا کرنے کی نہایت ضروری ہے محنت. ٹک کریں. لوگ بہت کم قائل ہوتے ہیں. روزانہ محنت کرنے والے ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھیں. قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے کاہلی چھوڑ کر. باقی اسٹوڈنٹس یہ خالی جگہ پر کریں، یہ بھی ایم سی کیوز ہی ہیں. اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے. جب انسان اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے. ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قواعد دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا، اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی. کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا نہ رہنا چاہیے. اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس چیپٹر کی جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا، ضرور بتائیے گا تاکہ آپ کو مزید اچھے طریقے سے سمجھایا جا سکے. مجھے محمد رضوان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.